ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کثرت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا کریں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا اور اس کی دعوت دینا گناہوں کی معافی اور مشکلات سے چھٹکارے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ رحم کی ایک ایسی اپیل ہے جو کبھی رد نہیں جاتی۔ اس لیے کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا کریں۔ ہماری ایک سیریل چل رہی ہے، اسی کو آج کنٹینیو کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال تک کے واقعات۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا۔ جب تک مسلمان جو ہیں وہ مکہ شریف میں تھے، وہاں صرف تبلیغ کی اجازت تھی، جہاد کا حکم نہیں تھا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم ملا، تو جنگوں کا آغاز ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود شرکت کرتے تھے اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ تو انہی غزوات میں سے ایک بہت مشہور غزوہ ہے جس کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، غزوہ بدر۔ آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایسا شاندار واقعہ ہے غزوہ بدر کا کہ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اچھا، جو غزوہ بدر ہے یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جو ہے نا، یہ جو جنگ ہے غزوہ بدر وہ ہوئی تھی۔ اور یہ جو جنگ ہے نا غزوہ بدر، یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی، اور اس جنگ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایسی شاندار فتح عطا فرمائی تھی کہ جو کفار تھے نا وہ لرز اٹھے تھے، وہ کانپ اٹھے تھے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اس قدر طاقت جو ہے وہ کہاں سے آئی، مسلمانوں کو اتنی طاقت کیسے مل گئی۔ اچھا، غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے نا، یہ سننے سے پہلے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ مشرکین مکہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے تھے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ مدینہ شریف کے قریب آ کے نا مسلمانوں کے اونٹ اور ان کی بکریاں جو ہے وہ چرا کے لے جایا کرتے تھے۔ مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اس کی وجہ سے۔ اب اچھا، ایک اور چیز بھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج تھا نا وہ بہت نرم مزاج تھے۔ آپ جو ہے نا وہ مطلب صلح کا مزاج تھا آپ کا، ایک جنگ کی طرف آپ کا رجحان نہیں تھا۔ لیکن جو کفار تھے نا وہ اس چیز کو مسلمانوں کی کمزوری سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ڈرپوک ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے رہتے تھے، کبھی چوری کر کے لے گئے بکریاں، کبھی اونٹ چرا کے لے گئے، مسلمان جو ہے وہ پریشان رہنے لگے۔ اچھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو سفیان، یہ نا ایک تجارتی قافلہ لے کے نکلا قریش کا۔ یہ تجارتی قافلہ اس قدر بڑا تھا کہ اس میں تقریباً تمام قریش کے جو لوگ تھے نا ان کا ساز و سامان تھا۔ یہ تجارت کا نا ایک طریقہ تھا کہ کوئی شخص جاتا تھا تو وہ باقی سب کا سامان ساتھ لے جاتا تھا، وہاں پہ جا کے بیچتا تھا، پھر جو ان کے درمیان منافع ڈیسائیڈ ہوا ہوتا تھا وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کر لیتے تھے۔ تو یہ قریش کا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا جو وہ لے کے نکلا ہوا تھا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی نا کہ یہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے مدینہ شریف کے قریب سے گزرنے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ہاں آج ہم ان کے قافلوں کو روکتے ہیں، تاکہ انہیں بھی اس چیز کا احساس ہو کہ جو یہ کرتے ہیں یہ غلط ہے، اور انہیں پتہ لگے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی تمہیں روک سکتے ہیں۔ اچھا، جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کے قافلے کو روکنے لگے ہیں، تو اس نے جو ہے نا وہ ایک سازش رچائی۔ اس نے کیا کیا، ایک قاصد کو بھیجا۔ اچھا، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا تھا نا کہ ان کو جا کے روکنا ہے، اس کے لیے 313 صحابی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جا کے اس کو روکیں گے۔ اور یہ جو 313 تھے، 313 کا جو لشکر تھا، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بالکل نہیں تھا۔ سمجھ لیں آپ کے 313 اگر لوگ ہیں نا تو 2 گھوڑے تھے صرف، 8 تلواریں تھیں، 6 زرے تھیں۔ اب آپ سوچیں کہاں 313 لوگ اور جنگی ساز و سامان دیکھیں کتنا تھوڑا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم چلیں گے، ان کو روکیں گے۔ اب ابو سفیان نے کیا کیا، اس نے جو ہے نا وہ اپنا قاصد روانہ کیا۔ اس وقت میں نا اگر کوئی بری خبر بھیجنی ہوتی تھی نا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بندہ قاصد جاتا تھا نا بری خبر دینے، وہ اپنے کان میں سراغ کر لیتا تھا، خون نکالتا تھا کان میں سے، یہ نشانی تھی کہ کوئی بری خبر ہے، کچھ برا ہو گیا ہے۔ یعنی وہ جاتا تھا، چیخو پکار کرتا تھا، خون نکلا ہوتا تھا، لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ کچھ برا ہوا ہے۔ اب اس نے بھی اسی طرح کیا، اس نے کیا کیا، اپنے کان میں سراغ کر دیا، اور اپنے کان کے اپنے جو اونٹ تھا اس کے بھی دونوں کان جو تھے نا کاٹ دیے، یعنی خود بھی کان میں سے خون نکل رہا ہے اور اونٹ کے بھی جو ہے وہ کانوں سے خون نکل رہا ہے۔ اس طرح اس حالت میں وہ مکہ شریف میں داخل ہوا، اور جا کے اس نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی کہ اے عرب کے لوگوں، اے
قریش کے لوگوں، مکہ کے لوگوں، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا۔ اب یہ سن کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے سارے، جس میں وہ ابو جہل تھا، ابو سفیان تھا، سارے جتنے بھی ان کے بڑے بڑے لوگ تھے سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے مل کے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ مسلمانوں کو بتائیں گے، ہم خود جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں ابو سفیان کتنا چلاک تھا، اس نے یہاں پہ تو ایک طرف خبر بھیجی اور دوسری طرف اپنا راستہ چینج کر لیا۔ یعنی وہ پہلے مدینہ شریف کے قریب سے گزرنے لگا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو روکیں گے، اس نے یہاں سے خبر وہاں بھیجی مکہ شریف میں کہ یہ لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے ہر بندے کے پاس گھوڑا تھا، ہر بندے کے پاس تلوار تھی، ہر بندے کے پاس نیزہ بھی تھا، یعنی وہ پورا جنگی ساز و سامان سے لیس وہ لشکر تھا۔ جب یہ لشکر تیار ہو گیا آنے کے لیے، ابو سفیان نے دوسرا جو ہے نا وہ قافلہ روانہ کر دیا۔ اب اس نے بیسیکلی شرارت کی تھی، شرارت یہ کی تھی، اس نے یہاں سے میسج بھیج کے وہاں سے راستہ چینج کر دیا، اپنے آپ کو بھی سیو کر لیا، اور اس کو پتا تھا کہ میں جب ان کو بتا دوں گا نا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں تو یہ آئیں گے، لازمی آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کو وہ پہلے ہی کمزور سمجھتے تھے، اب ان کو پتا تھا کہ یہ 313 ٹوٹل ہے، جب یہ آ جائیں گے اور ہم ان کو سب کو مار دیں گے تو اسلام کا ویسے خاتمہ ہو جائے گا، یعنی اس نے یہ چال کھیلی۔ اب اس نے جب دوسرا بندہ بھیجا، اس نے کہا کہ جا کے ابو جہل کو کہو کہ میں نے راستہ چینج کر لیا ہے، میں محفوظ ہوں، اب تم لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، زحمت نہ کرو، اب تم واپس وہیں پہ رہو، میں نے راستہ چینج کر لیا، مسلمان مجھے نہیں روک رہے۔ اب اس نے یہ میسج بھیجا، اس کو پتا تھا کہ یہ باز تو نہیں آئیں گے، وہی ہوا۔ اب ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس نے راستہ چینج بھی کر لیا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، ہم میدان بدر میں جائیں گے، ہم نے جو ہے وہ مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی نا کہ قریش بضد ہے آنے کے لیے، اب وہ چاہے انہوں نے صحابہ نے جا کے بتایا کہ جو ابو سفیان ہے اس نے تو راستہ چینج کر لیا، وہ تو بچ کے نکل گیا ہے، لیکن قریش کہتے ہیں ہم نے پھر بھی آنا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو جمع فرمایا مشورہ کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آگے ساری بات رکھی کہ جی ہم 313 لوگ ہیں، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، وہ 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہر چیز ہے، اب وہ آنے کے لیے بضد ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کی کہ حضور آپ حکم کریں، میں تو کب سے تیار بیٹھا ہوں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ حضور آپ حکم کریں، میں تو بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں کہ کب ہماری ان سے جنگ ہو، کب ہم ان سے لڑیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ حضور آپ حکم کریں، میری تو تلوار کو زنگ لگ رہا ہے، یعنی صحابہ ریڈی تھے، آپ نے فرمایا کہ حضور آپ حکم کریں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا یہ تو وہ صحابہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے۔ یہ جو ہجرت کر کے آئے تھے میں نے کیا بتایا تھا، وہ کون سے صحابی تھے؟ مہاجر۔ اور جو پہلے سے مدینہ شریف میں تھے وہ کون تھے؟ انصار صحابہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار صحابہ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انصار صحابہ کی طرف نظر ڈالی نا تو اس میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کی کہ حضور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ لڑو جا کے، یا آپ کا اللہ لڑے، ہم کیوں لڑنے کے لیے جائیں؟ تو آپ نے فرمایا حضور ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ لڑیں یا آپ کا اللہ لڑے، آپ حکم کریں، ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، ہم دریاؤں میں بھی جا کے لڑیں گے۔ پھر ایک اور انصار صاحب بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ حضور سنا کہ جن نظر نہیں آتے، سنا کہ دیو جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، حضور آپ حکم کریں، ہم جنوں کے ساتھ بھی لڑیں گے جا کے، ہم دیو کے ساتھ بھی لڑیں گے جا کے، آپ ایک دفعہ حکم کریں ہمیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر تھی 17 سال، اور آپ کے ایک بھائی تھے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر تھی 14 سال۔ اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جنگ میں شریک ہوں گے، چھوٹے بھائی کو کہا کہ آپ نے نہیں جانا کیونکہ عمر چھوٹی تھی، 14 سال تھی۔ اچھا جب آپ نے یہ سنا نا چھوٹے بھائی نے تو رونا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں جنگ کا اور شہید ہونے کا کس قدر صحابہ میں جذبہ تھا، 14 سال عمر ہے۔ اچھا رو کس لیے رہی ہیں؟ یہ نہیں اس لیے نہیں رو رہے کہ وہ سیر سپاٹا کرنے جا رہے ہیں یا پھر وہ کوئی جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے ڈنر پہ جا رہے ہیں، نہیں، جنگ پہ جا رہے ہیں، رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی کہ حضور آپ نے میرے بھائی کو کہا کہ جائے، مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تم نہ جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بڑا ہے، بڑا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں تم رہنے دو۔ تو عرض کرنے لگے کہ حضور وہ قد میں مجھ سے بڑا ہے، طاقت میں مجھ سے بڑا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا کیسے پتہ لگے گا وہ طاقت میں تم سے کم ہے، تم طاقت میں اس سے زیادہ ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضور کشتی کروا لے ہمارے درمیان، پتہ چل جائے گا کون طاقتور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کشتی ہوگی۔ اچھا اب وہ آپ کو پتہ ہے کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں،
انٹروڈکشن مطلب آپ وہ دیکھیں گے WWF اس میں بھی ایک دفعہ گلے ملتے ہیں، تو وہ جنگ سے مجھ سے کشتی سے پہلے دونوں بھائی گلے ملے. اب چھوٹا بڑے سے کیا کہہ رہا ہے کان میں کہ یار تیرا تو مطلب کہ تیری تو قسمت جو ہے وہ جاگ گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے اجازت دے دی ہے، تو جائے گا ہی جائے گا، اب میرا بھی کچھ کر دے. اب ایسا کر کے جب ہم کشتی کریں گے تو خود ہی نیچے گر جائیں، میں تیرے اوپر بیٹھ جاؤں گا تو ہار جائے گا، تو ہم چلے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس قوم کے 14 سال کے بچے اس طرح شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں اس کو کون ہرا سکتا ہے. اچھا اب کشتی شروع ہوئی، وہی ہوا بڑے نے جو ہے وہ جان بوجھ کے ہار مان لی، نیچے گر گئے، آپ ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں کو اجازت ہے. یعنی بتانے کا مقصد آپ جذبہ دیکھیں کتنا زیادہ تھا. اب دونوں کو اجازت مل گئی جنگ میں شریک ہونے کی. اچھا دوسری طرف جو ہے نا وہ ابو جہل نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ ہر سردار جو ہے نا وہ روزانہ ایک اونٹ ذبح کرے گا، اور جو گانا گانے والی ہیں وہ گانا گائیں گی اور شراب پیئیں گے ہم. یعنی انہوں نے ایک وہ پکنک سمجھ لو پوائنٹ بنا لیا، انہوں نے کہا جی ہم عیاشی کریں گے. اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں روزانہ ایک اونٹ ذبح ہوگا، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہ جنگی ساز و سامان نہ کھانے پینے کا کوئی سامان. تو یہ دونوں کا اگر آپ کمپیریزن کرو تو آپ کو پتہ لگے گا کس قدر مسلمان اس وقت کمزور تھے. اچھا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم راتوں کو سجدے کریں گے، دن میں نعرے لگائیں گے. یہ دونوں اب گروپس کا آپ دیکھیں کمپیریزن جو تھا. اچھا اب مشرکین مکہ نے کیا کیا، بدر کے میدان میں یہ نا مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے. اب انہوں نے جا کے کیا ہوشیاری کی، جتنے بھی جگہ جو سی جگہ وہ تھی نا جہاں پہ کنویں وغیرہ تھے پانی کے، انہوں نے اس جگہ پہ جا کے قبضہ کر دیا. اور جو زمین کچی تھی جہاں پہ ریت تھی وہ زمین مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی، اور جو اس طرح کی پکی زمین تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا. یعنی بہترین جگہ خود چوز کر لی، مسلمانوں کے لیے وہ جگہ چھوڑی جو ایک تو ریت والی جگہ تھی ساری، اور جہاں پہ پانی کا کنواں بھی کوئی نہیں تھا. اب جب مسلمان پہنچے تو ریت جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت تھی. اچھا اب دیکھیں آپ، یہ 17 رمضان مبارک کا دن تھا، یعنی صحابہ روزے سے بھی تھے، روزے میں دوپہر کا وقت ہے، تیز دھوپ ہے اور ریت جو ہے وہ تپ رہی ہے. یہ مسلمانوں کو جگہ ملی وہاں پہ. اب صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کے اللہ پاک کے حضور دعا فرمائی، اس کا نتیجہ کیا ہوا، بارش برس پڑی. اچھا اب جب بارش ہوئی نا تو اس سے یہ ہوا کہ جو ریت والی جگہ تھی نا وہ پختہ ہو گئی، کیونکہ مٹی تھی، جب پانی لگا وہ مٹی مضبوط ہو گئی، اس نے وہ کہتے ہیں نا سالڈ ہو گئی وہ. اور جو ان کی جگہ تھی وہ ساری جو ہے وہ کیچڑ والی ہو گئی. اب وہ پھسلے، ان سے وہاں پہ کھڑا نہ ہوا جائے. مسلمانوں والی جو جگہ تھی وہ ریت والی تھی، وہ پختہ ہو گئی پانی پڑنے سے. اور دوسری طرف ان کا پانی بھی ختم ہو گیا. اور جو مسلمانوں والی جگہ تھی، جب بارش ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے عرض کی، صحابہ سے فرمایا کہ تم ہوز بنا لو چھوٹے چھوٹے اور پانی جمع کر لو. صحابہ نے ایسے ہی کیا، چھوٹے چھوٹے ہوز بنائے اور پانی جو ہے وہ جمع کر لیا. اب خود بھی پانی وہاں سے پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وضو وغیرہ کے لیے بھی پانی کو استعمال کیا. کفار کے پاس پانی ختم ہو گیا. اب رات کے ٹائم نا 2 کافر چپکے سے مسلمانوں کے حوض سے پانی پینے کے لیے آئے. تو ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ کہیں تو میں ان دونوں کو قتل کر دوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے یہ کافر ہیں لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، آپ کے دل میں رحم تھا، تو آپ نے جو ہے نا وہ منع کر دیا. اچھا اب دوسری جانب جو ہے نا وہ ابو جہل نے جو ہے نا 2 جاسوس بھیجے مسلمانوں کے لشکر میں. اب آج کی طرح تو نہیں تھا کہ وہ جیسے آج کل ہر ایک آرمی کی وردی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ کون سا بندہ ہے. وہاں پہ تو عام لباس میں ہوتے تھے، کسی بھی جگہ پہ جا کے گھس جاؤ آپ جاسوسی کرو پتہ نہیں چلتا تھا. تو وہ 2 بندے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لشکر میں جا گھسے. اب انہوں نے ساری جاسوسی کی، واپس آ کے ابو جہل کو رپورٹ دی کہ وہ 313 ہیں، یہ 1000 تھے. انہوں نے کہا جی 313 لوگ ہیں، ان کے پاس ٹوٹل 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 زرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور ان 313 میں بھی کچھ بچے بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ کچھ بڑے لوگ بھی ہیں. اچھا اب یہ سن کے نا ابو جہل وہ ہنسنے لگا اونچا اونچا. اس نے کہا لو ان سے تو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ صبح کے وقت ہم ایسا کریں گے، نعوذ باللہ ان کو گھوڑوں کے ساتھ باندھیں گے اور مکہ گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھیں گے، مکہ شریف لے جائیں گے، پھر صبح اٹھ کے دیکھیں گے، ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم ان کا کیا کرنا ہے. وہ جو جاسوس تھا نا اس نے کہا وہ رک ذرا صبر کر، میری پوری بات تو سن لے. اس نے کہا بتاؤ پوری بات کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ ہیں تو 313 لوگ، لیکن انہوں نے سروں پہ کفن باندھے ہوئے ہیں. اس نے کہا بچے سے لے کے بڑے شخص تک جس کے پاس بھی میں گیا ہوں نا وہ دعائیں مانگ رہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. یعنی اس نے کہا کہ ان میں جنگ کا جذبہ ہی بہت زیادہ ہے، شہید ہونے کا جذبہ بہت زیادہ ہے. تو جب اس نے ساری جاسوسی کی خبر دی تو ابو جہل نے، اب رات کے وقت کیا ہے، جو ابو جہل کا لشکر ہے وہ رات کو شرابیں چل رہی ہے وہاں پہ، اور یہاں دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ آپس میں جمع ہو کے انہوں نے مشورہ کیا. انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ جو کفار جب حملہ کریں گے تو وہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب آئیں گے، تو ہمیں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیو کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کرو.
تو صحابہ نے پہاڑ کے اوپر ایک جو ہے نا وہ خیمہ لگایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اس خیمہ کے باہر جو حفاظت کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرا دیا. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگا تھا اس کے بعد جو ہے نا پہرا دینا بہت زیادہ مشکل تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے سب نے وہیں پہ آنا تھا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے رہے, روتے رہے, گر گرا کے دعائیں مانگتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ 313 لوگ ہیں کل, یہ 313 کا اثاثہ لے کے میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ, اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا. اس قدر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کے دعائیں کی کہ اللہ پاک نے 1000 فرشتے کا لشکر بھیجا. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے, پھر 3000 جو ہے نا وہ فرشتے نازل ہوئے. اس کے بعد 5000 فرشتے نازل ہوئے, یعنی فرشتوں سے اللہ پاک نے جو ہے نا مسلمانوں کی مدد فرمائی. تو یہ 313 جو فرشتے تھے نا انہوں نے مسلمانوں کی جو ہے وہ جنگ کے درمیان جو ہے نا وہ مدد فرمائی. اچھا, اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں انی معکم, یعنی 3000 پہلے 1000 فرشتہ, پھر 3000 فرشتے, پھر 5000 فرشتے, پھر اب فرما رہا ہے انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی رب خود بھی جو ہے نا وہ رب نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری مدد کروں گا. اچھا, حضرت اس سے پہلے ایک اور چیز ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی صف بندی فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی اور صحابہ کو کہا کہ صف بندی کرو, یعنی لائن سے کھڑے ہو جاؤ. ایک صحابی تھے جو جن کا تھوڑا سا نا پیٹ باہر تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے چھڑی مار کے ان کو فرمایا کہ صف سیدھی کرو, تھوڑا سا مطلب سیدھے ہو کے لائن بناؤ. تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ حضور آپ نے مجھے چھڑی کیوں ماری ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تم بدلہ لے لو. تو صحابی کہنے لگے کہ ایسا کریں پھر آپ اپنے پیٹ سے قمیض اٹھائیں, میں بدلہ لوں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ سے قمیض اٹھائی تو صحابی جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے لگ گئے اور چومنے لگ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم عطر چومنے لگ گئے اور ساتھ فرمانے لگے, عرض کرنے لگے کہ حضور ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے, بچنا ہے کہ نہیں بچنا, شہید ہو جانا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے جسم کا بوسہ لے لوں, آپ کے جسم سے اپنا جسم جو ہے وہ ٹچ کر لوں تاکہ بروز قیامت جو ہے وہ جہنم کی آگ مجھے ٹچ نہ کر سکے. اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک محبت کا اظہار فرمایا. پھر جو ہے وہ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صبح جنگ کے میدان میں جا کے ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی, اس سے نشاندہی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکلز لگانا شروع کر دیے کہ اس جگہ پہ ابو جہل مرے گا, اس جگہ پہ فلاں کافر مرے گا, اس جگہ پہ فلاں کافر مرے گا. اچھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جنگ ہو رہی تھی نا تو لوگ جنگ لڑ رہے تھے, جنگ میں مقابلہ کر رہے تھے دوسروں کا, اور میں جو تھا نا میں نشان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکل لگائے تھے میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا. میں آپ فرماتے کہ میں نے دیکھا جس جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جس کافر کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ جہاں پہ مرے گا وہ کافر وہیں پہ جا کے مرا. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں جانتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے پہلے بتا دیا تھا کہ کون سا کافر کہاں پہ جا کے مرے گا, اور صحابی فرماتے کہ میں نے دیکھا وہیں پہ وہ کافر جو ہے نا وہ جا کے مرا. اچھا, پھر اس طرح جو ہے نا آگے چل کے 2 صحابی جو ہے نا وہ کہیں سے چلے آ رہے تھے. اچھا, یہ پہلے لشکر میں شامل نہیں تھے, ویسے ہی کہیں سے آ رہے تھے. راستے میں ان کا سامنا ابو جہل سے ہوا. ابو جہل نے پوچھا ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اپنے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جو تمہارے, ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں, ہم تو ویسے ہی کہیں سے آ رہے تھے. اس نے کہا اچھا چلو وعدہ کرو پھر مجھ سے کہ ان کے ساتھ شامل ہو کے ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے. جب یہ یہاں ابو جہل سے وعدہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تو وہاں جا کے دیکھا تو 313 لوگ ہیں, وہاں پہ 1000 لوگ ہیں, یعنی یہاں پہ شدید ضرورت ہے جنگ کے لیے لوگوں کی. اب انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم تو اس سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, یہاں آ کے پتہ چلا کہ بندوں کی شارٹیج اتنی زیادہ 313 لوگ ہیں, تو اب ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے جنگ نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور کافر سے وعدہ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر سے وعدہ تو کیا لیکن وعدہ تو مومن نے کیا ہے نا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس قدر جہاں پہ ضرورت ہو ہر شخص کی اور کافر سے وعدہ کیا ہو, وہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ خلافی کا حکم نہیں دے رہے, اور یہاں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وعدہ کرتے ہیں اور اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں. یعنی کافر سے بھی وعدہ کیا ہونا اسلام یہ کہتا ہے, مسلمان کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ کافر سے وعدہ کر کے بھی وعدہ نہیں توڑنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی. اچھا, پھر جو ہے وہ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے. کفار کی جانب سے جو ہے نا ولید بن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ, یہ 3 افراد جو تھے نا کافروں کی طرف سے آئے. اب انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ بھیجیں اپنی طرف سے لوگ بھیجیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا انصار صحابی کو کہا کہ آپ جائیں ان کے مقابلے میں. انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے پاس قریش میں سے کوئی بندہ بھیجیں.
ان کو اپنی برادری پہ نا بڑا تھا، فخر تھا. ان کہا جی آپ قریش میں سے ہمارے پاس بھیجیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تمہیں اگر جلدی مرنے کا شوق ہے تو تمہارا یہ شوق پورا کر دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جو ہے نا ان تینوں کے مقابلے میں اترو. اچھا ان میں سے جو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا آپ تھوڑے برے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا، یعنی آپ کے مقابلے میں جو دو آئے آپ نے تو ان کو واسطے جہنم کیا. لیکن جو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا یہ تھوڑے برے تھے، ان کو لڑنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی اور زخم بھی لگ گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ ان کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے جو ان کا دشمن تھا اس کو واصل جہنم کیا اور آپ کو اٹھایا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کا باقاعدہ اعلان ہو گیا. پہلے اس طرح ہوتا تھا نا ایک ادھر سے آتا تھا ایک ادھر سے آتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، پھر جو پراپر پورے جو لشکر ہے دو وہ آمنے سامنے ہو جاتے تھے. پھر جو ہے وہ جنگ کا اعلان ہو گیا. اچھا غزوہ بدر میں بڑے معجزات ہوئے. غزوہ بدر کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے نا، اب آپ خود سوچیں 1000 افراد ایک طرف کھڑے ہوں کتنا بڑا لشکر ہوگا. لیکن ایسا معجزہ وہ اس وقت اللہ پاک نے مسلمانوں کی نظر میں نا ان کو لشکر کو چھوٹا کر دیا اور کفار کی نظر میں مسلمانوں کے لشکر کو بہت بڑا کر دیا. یعنی جب کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے ان کو بہت بڑا لشکر نظر آتا تھا اور مسلمان جب کافروں کو دیکھتے تھے چھوٹا سا لشکر نظر آتا تھا. اس سے کیا وہ مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے، انہوں کو لگا یہ تو بالکل تھوڑے سے ہے یہاں پہ. اور پھر ایک اور کام وہاں پہ معجزہ ہوا کہ اللہ پاک نے نا مسلمانوں پہ نیند طاری کر دی. جیسے ہم کیلولا کرتے ہیں نا، کیلولے کا پتہ ہے نا تھوڑی دیر کے لیے چند سیکنڈ کے لیے منٹس کے لیے سونا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ریفریش ہو جاتا ہے بندہ. تو مسلمانوں کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی، وہ تھوڑی دیر کے لیے چند منٹس یا سیکنڈز کے لیے سوئے اور جیسے اٹھے فریش ہو گئے اور وہ تھکے ہوئے تھے، سفر کر کے آئے ہوئے تھے، وہ ان کو بہت زیادہ تھکاوٹ تھی. اچھا اب جو ہے نا وہ جب دونوں کا جو ہے آمنا سامنا ہوا تو ایک شخص تھا اس کا نام تھا امیہ بن خلف. یہ نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا کرتا تھا. آج اس کا سامنا ہو گیا، آج آپ کے قابو آ گیا تو معافیاں مانگنے لگ گیا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معافی دے دو. آپ نے معافی نہیں دیا، آپ نے واصل جہنم کر دیا. پھر اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ ابو جہل کہاں پہ ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ تو کہنے لگے کہ اچھا ان کا جواب بڑا پیارا تھا. انہوں نے کہا کہ ماریں گے یا مریں گے ناری کو. ناری پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ جہنمی کو نا. انہوں نے کہا مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ یہ نبی علیہ السلام کو بڑی گالیاں دیتا ہے، بتاؤ ہمیں کہاں ہے، آج ہم اس کو بتاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اچھلتے ہوئے جمپے لگاتے ہوئے گئے اس کے پاس دونوں چھوٹے چھوٹے بچے. ان میں سے ایک کا قد تو اتنا تھا کہ تلوار اس سے بڑی تھی، آپ اندازہ لگا لو. اچھلتے ہوئے چھلانگے لگاتے ہوئے گئے اور چھلانگ لگا کے ابو جہل کو تلوار ماری. اچھا جب ابو جہل نے حملہ کیا تو ان میں سے ایک بھائی کا بازو کٹ گیا اور اس بازو کے ساتھ تھوڑا سا گوشت لٹک رہا تھا. تو اس خبیث نے ابو جہل نے پاؤں رکھ کے نا وہ بھی الگ کر دیا. پھر ان دونوں نے مل کے جب دوبارہ حملہ کیا تو ابو جہل زمین پہ گر گیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھا کہ ابو جہل نیچے گر گیا لیکن ابھی زندہ ہے، جان باقی ہے. آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے اس کو جو ہے نا واسطے جہنم کیا، اس کی گردن کاٹ دی. اچھا اسی طرح پھر دیکھتے دیکھتے ان کے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے نامور جو تھے نا وہ مرتے چلے گئے. اس طرح جو ہے وہ 70 افراد ان کے جو ہے نا وہ واسطے جہنم کیے صحابہ نے، اور 70 افراد جو تھے نا ان میں سے ان کو قیدی بنا دیا. 14 جو صحابی تھے نا نبی علیہ السلام کے 14 صحابہ وہ اس جنگ میں شہید ہوئے. اور یہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو اب 14 صحابی ہے نا جن کو بدر کے شہید کہا جاتا ہے، اب یہ ساری زندگی یعنی اب سے لے کے جب تک یہ مطلب کہ وصال نہیں کر جاتے جو مرضی کریں دنیا میں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یعنی جنت کی بشارت دے دی گئی. ان کے بارے میں فرمایا آج سے تم جو مرضی کرو، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یعنی یہ بدر کے جو صحابہ تھے ان کی فضیلت تھی. اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ وہ فرشتے جو بدر کے میدان میں اترے تھے جنہوں نے مقابلہ کیا تھا ان کو بھی دوسرے جو ملائکہ ہیں ان کے اوپر فضیلت حاصل ہے کہ یہ بدر کے میدان میں انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو ہے بتایا جاتا ہے غزوہ بدر کے بارے میں کہ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم تلوار کسی کافر کو تلوار مارنے لگتے نا تو ہماری تلوار ابھی اس کی گردن تک پہنچی نہیں ہوتی تھی، گردن پہلے ہی اتر جاتی. آپ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے عرض کی کہ حضور ہم کافر کو مارنے لگتے ہیں، تلوار ابھی پہنچی نہیں ہوتی، پہلے جو ہے وہ اس کی گردن اتر جاتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کا جو ہے نا وہ لشکر بھیجا ہوا ہے جو تمہاری مدد کر رہے ہیں،
تمہارے اس کی گردن اتارنے سے پہلے فرشتہ اس کی گردن اتار دیتا ہے. اور کفار بھی بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, یعنی پتہ ہی نہیں چلتا, کوئی یہاں سے مارا ہے کوئی یہاں سے مارا ہے. اب ایک بندہ سامنے کھڑا ہوا, تلوار پہنچی نہیں, گردن پہلے اتر گئی ہے. وہ خود بھی اس بات پہ حیران تھے. تو اسی طرح کرتے کرتے جو ہے نا وہ یہ سارے انہوں نے واصلے جان ان کا 70 کو انہوں نے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی یہ لوگ مرے تھے نا کفار, ان کو ایک کنویں میں پھینکوا دیا, سارے کنویں میں پھینک دیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے باہر کھڑے ہوئے اور ان کافروں کو نام لے لے کے, اے فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں, دیکھا تم نے اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں. اچھا, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا نا سارا سین کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس سے خطاب کر رہے ہیں, جو مر چکے ہیں, جن کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہے, کافروں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نے دیکھا میرے اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ یہ مردہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے, میں آپ کو پھر بار بار بتا دوں. یعنی کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ تم فلاں کتاب سے بخاری سے نکال کے دکھاؤ, تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر جتنا تم سن رہے ہو نا اتنا یہ بھی سن رہے ہیں. یعنی ایک مرا ہوا کافر جب کوئی بولتا ہے تو وہ سنتا ہے, تو مومن کا کیا عالم ہوگا, مومن کی سماعت اس سے کم ہوگی کہ اس سے زیادہ ہوگی. اچھا, پھر مومن بھی وہ جو اللہ کا ولی ہو, یعنی مرنے کے بعد ایک کافر سن سکتا ہے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں سن سکتے. مرنے کے بعد کافر سن سکتا ہے, داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں سن سکتے. بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی کافر کو زیادہ درجہ دے رہے, وہ سن سکتا ہے, اور مومن کے بارے میں کہو کہ نعوذ باللہ, جہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں ہمارا درود نہیں سن سکتے. یعنی کافر سن سکتا ہے, تم کہتے ہو کہ مومن نہیں سن سکتا. بڑی عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اب جب ہم قبرستان جاتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں قبرستان جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور. اب سلام کس کو کیا جاتا ہے, جو سنتا ہے اس کو ہی کیا جاتا ہے نا. کبھی گھر میں آپ نے آ کے یہ تو نہیں کہا السلام علیکم یا دیوار, السلام علیکم یا چیئر, السلام علیکم یا لیپ ٹاپ, کہتے ہیں. یہ تو حدیث پاک میں ہے نا کہ جب آپ قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور, یعنی وہ سنتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سنتے ہیں, ہاں یہ ہماری طرح جواب نہیں دے سکتے, سنتے یہ ضرور ہے. تو مرنے کے بعد بھی بندہ سنتا ہے, اور جو نیک مسلمان ہوگا کیا وہ گناہ گار سے کم سنتا ہوگا, وہ اس سے زیادہ ہی سنتا ہوگا. پھر ایک اور چیز, ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. یا کا مطلب کیا ہے, اے, اس کو مخاطب پڑھ کے کہہ رہے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یا اہل القبور تو ٹھیک ہے, یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, یعنی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, یا اہل القبور ٹھیک ہے. یعنی سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ ہے کیا ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. بہرحال یہ کچھ چیزیں کنسیپٹ تھے جو کلیئر کرنے والے تھے. اچھا, پھر جو ہے نا رات کے وقت جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ جتنے بھی لوگ اریسٹ کیے تھے 70, ان کو رسیاں باندھ کے مدینہ شریف میں لے آئے. اب صحابہ کو غصہ بھی بڑا تھا, یہ کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو. صحابہ نے زور زور سے کس کس کے ان کی رسیاں باندھی ہوئی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ڈیوٹی تھی, آپ نے بھی زور سے کس کے رسیاں باندھی. اب یہ ہائے 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 کرتے پھر رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہیں سوری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں گیا نا رات کے وقت, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کے عالم میں چکر لگا رہے ہیں مسجد میں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور صبح کی جنگ سے آپ آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اب تو آپ کو آرام کرنا چاہیے, تو آپ جا کے سو جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ان کی رسیاں اس قدر زور سے باندھی ہوئی ہیں کہ وہ ہائے ہائے کرتے ہیں, تو مجھے نیند نہیں آتی. اب آپ دیکھیں, انہوں نے عرض کی کہ حضور وہ تو آپ کے دشمن ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے دشمن ضرور ہیں, لیکن میں تو رحمت للعالمین ہوں. یعنی آپ اس قدر رحم کرنے والے تھے. آپ نے فرمایا کہ ان کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی کرو تاکہ میں بھی آرام سے سو سکوں. تو انہوں نے جو ہے پھر ان کی رسیاں ڈھیلی کی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آرام سے سوئے. صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ہم اٹھے تو میں نے صحابہ کو جمع کیا, ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے, حضور جو میرے رشتہ دار ہیں نا وہ آپ میرے حوالے کریں تاکہ میں ان کی گردنیں کاٹوں. جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے حوالے کریں, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے حوالے کریں. یعنی جن جن کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کریں, ہر بندہ اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ نہیں عمر تمہارا فیصلہ بڑا سخت ہے, نرم فیصلہ چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. اچھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے مطلب سخت مزاج کے تھے, آپ نے ان کے مختلف واقعات بھی سنے ہوں گے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نرم مزاج تھے. آپ نے عرض کی کہ حضور کوئی نرمی والا معاملہ کریں. آپ نے عرض کی کہ حضور کوئی نا فدیہ مقرر کر دیں
کہ یہ فدیہ دیں اور یہ ان کو آزاد کر دیں، مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ مقرر کیا، جنہوں نے فدیہ دیا ان کو چھوڑ دیا گیا، جنہوں نے فدیہ نہیں دیا ان سے کہا گیا کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو حساب کتاب سکھاؤ، پھر یہ تمہارا فدیہ ہے۔ کچھ نے جن کو آتا تھا انہوں نے سکھا دیا، جن کو نہیں آتا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے تم ایسے ہی آزاد ہو، یعنی ان کو ایسے ہی جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یہ بھی ان 70 لوگوں میں شامل تھے جن کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا، اسلام نہیں لائے تھے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کھڑے ہوئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں چچا فدیہ دو، تو کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں فدیہ دینے کے لیے۔ اب آپ جہاں پہ دیکھیں رونگٹے بندے کے کھڑے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا وہ جو بڑی سی اینٹ جب تم جنگ پہ آنے لگے تھے تم نے نکالی تھی، بڑی چھپائی ہوئی تھی، تم نے وہ نکال کے تم اپنی بیوی کے پاس میری چچی کے پاس لے کے گئے تھے اینٹ سونے کی، اور میری چچی سے تم نے کہا تھا کہ چچی اگر تو میں بیوی کو اپنی کہا اپنی زوجہ کو کہ اگر میں واپس آ گیا پھر تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو یہ اینٹ تمہارے لیے کافی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اینٹ لے کے آؤ، وہ کہاں ہے؟ اچھا آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت آپ کے چچا کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا اس وقت، میں نے کہا کہ میں فدیہ تو دوں گا، اب اینٹ آپ کو پتا تو چل گیا میں دوں گا، لیکن میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ، اور مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات مجھے اور میری بیوی کو ہی پتا تھی۔ اس اینٹ کے بارے میں صرف ہم دونوں کو پتا تھا، آپ کو پتہ نہیں کیسے پتا لگ گیا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں تک بھی پتا تھا کہ یہ آنے سے پہلے وہ اینٹ نکال کے بتا کے آیا تھا یہ کچھ کر کے آیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہی نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے۔ تو یہ کچھ تھا غزوہ بدر کا واقعہ، امید ہے کہ سن کے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح جو ہے وہ بہادری کے ساتھ مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی اور کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج کل ڈرتے ہی بڑے، ہم کہتے ہیں جی کافر اتنا مضبوط ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہاں 313، کہاں 1000 کا لشکر اور جنگی ساز و سامان بھی کچھ نہیں، پھر بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔